اس چادر نو اوڑیا اور اوڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فرمایا ہاں بھائی صحابہ کیسا لگی چادر؟ سارے صحابہ عرض کی تھی حضور کمال، واہ بہت سونی. ایک صحابی قریب آ کے آندے نے حضور پھب تانوں گئی ہے دے مینوں دیو. کاش جاگنا پائے گا. حضور خوبصورت آپ کو لگتی ہے. اے پنجابی کے اردو بھائی، پھر پنجابی والی سبحان اللہ اچھی ہوندی ہے. ہاں تہاڈی بڑی مہربانی. یا رسول اللہ چادر تانوں پھب گئی ہے بہت سونی ہے، پر حضور چادر ذرا مہربانی فرماؤ عطا کر دیو. لو بھائی ساڈے نبی دے بوئے تو بس کوئی ٹائم تو نہیں نہ لگتا. میرے نبی فوراً نے چادر نو عطا کیتا. جس وقت گھر آیا تے جمی دوسرے صحابہ کیا بھئی نبی علیہ السلام نو تحفہ ملیا تے تو فوری منگ کیوں لئیے؟ ایدی آنکھاں پئیاں بس تے ڈھیر ڈاڈا رو کے آندا ہے بھی گل وچ ہو رہے میں چادر منڈے دے بیاہ واسطے نہیں لئی تے چادر میں عید والے دیہاڑے واسطے بھی نہیں لئی تے چادر کو جمعے والے دیہاڑے واسطے بھی نہیں لئی. میں چادر تاں لئیے واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی. مرنا بھی تے ہے نا. میں چادر ایک باری حضور دے بدن نہ لگی، ایک باری ایک باری ایک باری ایک باری ایک باری. یزیدیات 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 حسینیات حسینیات. جناب نو کوئی گل سڑی سمجھ آ رہی ہے؟ اور ذرا دماغ تے زور پانا بھی ہم اہل سنت و جماعت اسی دین پہ ہیں جس دین پہ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے. اور صحابہ کرام دا اے مزاج ہے بھی جدے نال محبت دا رشتہ وجہ ذات رسول ہے، وجہ نسبت رسول ہے. میرا اے عنوان نہیں ورنہ فقیر دے تے جتنے بندے بیٹھے ہو میں اتنی حدیثہ سنا دیاں. واللہ لقد وفدت ولا ملوک وفدت ولا قیصر و کسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت عروہ بن مسعود سقفی پاک آندے نے میں خود تکیا کہ مسلمانہ دے نبی وضو فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام دے بدن نہ لگن والا پانی دا قطرہ صحابی تھلے نہیں ڈنگن دے دے. کی خیال ہے پانی اور کوئی نہیں سی، پر ایک خاص پانی انہاں دے نزدیک ادب و احترام دے عامل کیوں بن گیا؟ کیونکہ ایک باری بدن رسول سے لگا. اب اس بات کو سمجھنا میرے جوان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جو پانی کا قطرہ ایک لمحہ بدن رسول پہ لگا، اگر اس پانی کے قطرے کا یہ احترام ہے تو حسن تو رسول اللہ کے پتر ہیں، امام حسین تو رسول اللہ کے پتر ہیں، پھر رسول اللہ کی اولاد کا کیا احترام ہوگا، ازواج کا کیا احترام ہوگا، بنات کا کیا احترام ہوگا. کیوں؟ سب تو بڑی یہی وجہ ہے سنی جدے نال بھی محبت کرے گا فقط نسبت رسول دی وجہ تو محبت کرے. تو عام اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں بعد میں، جو پہلے عاشق ہیں ان کا نام صدیق اکبر ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کری میں پھر نہ لینا جناب، اور میں صدیق پاک دے ناتے بھی بول لئیے تے پرچہ نہیں ہوندہ بھی حضرت سیدنا جانا پا امام پاک دے پار گئے چھے، پر سیدنا حضرت صدیق اکبر آل بیت کا وہ عاشق ہے کہ آپ ایک بندہ آیا تو انہیں کہا بادشاہ ہے یمنی چادر ہے تے میں آپ تو تحفہ دینا آیا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم دے کندھے تے چادر رکھی تے اے جڑا تحفہ لے کے آیا سی آندا جناب تسی بڑے ہوئے ذرا تواڈے سائز دی ہے تواڈے واسطے لے کے آیا ہے کو پیار قیامت تک ایسا کرے گا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چپ ہوئے تحفہ تو لے کے آیا ہے، انہاں سانو نہیں پھبنا سی جن بطول دے چن حسن نو پھب جائے گا. ابن کثیر البدایہ بننے آیا کب ثبت ان عمر بن الخطاب کانا یکرمہما ویعملہما ویعطیہما. فرمایا یہ بات ثابت شدہ ہے جنہیں سب تو زیادہ اہل بیت نال پیار کیتا ہے وہ دا نام عمر بن الخطاب ہے، جنہیں سب تو زیادہ اہل بیت دی عزت کیتی ہے وہ دا نام عمر بن الخطاب ہے، جنہیں سب تو زیادہ حیدر دے بچیاں نو تحفے دیتے نے وہ دا نام عمر بن الخطاب ہے. تو ہم سارے عاشق بعد میں ہیں، صحابہ عاشق. چلو ایک موقع اور تو دینے آ، یہی عمر بن الخطاب ہے امیر المومنین بڑے تھے، آپ نے اعلان فرما دیتا اہل مدینہ بات یہ ذہن وچ رکھنا. فرمایا جدوں بھی کوئی سال بعد موسم کوئی نیا پھل مدینے سے آئے گا، کوئی بھی نیا پھل مدینے سے آئے گا، فرمایا عمر بن الخطاب دا آرڈر یاد رکھنا سارا مدینہ بعد وچ کھائے گا، رسول اللہ دے بچے پہلے کھان گے. چلو بادشاہ وسی اسے لہجے ایک موقع آپ نے اور دینے ہیں. اے جناب عمر بن الخطاب نے تساں ہزارہ مرتبہ روایت علماء تو سنی کہ اپنے بیٹے نو 500 دیتا تے امام حسین پاک نو 1000 دیتا. لیکن اسی طرح اس تو اگے سفر کر دیں. فرمایا بیٹا حسن نو 1000 تاں دیتا ہے کہ نسبت رسول ہے، حسن دا احترام 1000 تاں دے رہے ہیں کہ انہاں دی ماں زہرا ہے، بابا علی ہے، نانا نبی ہے. فرمایا یہ سب تو بڑا کمال ہے کہ 1000 دینا حسن دا حق ہے، حسین نو 1000 دینا حسین دا حق ہے. اگر آپ جاگ دیو تے دی 2-3 بندیاں نو سمجھ آئے گی. سوچو جو عمر بن الخطاب بطول دے پتراں دا حق نہ کھاوے، بی بی زہرا دا حق کیویں کھا لین گے؟
پھر ایک قدم اور اگے چلو. آج کو بندہ سانو محبت آل بیت دے سبق سکھائے. سانو یہ صدیق اکبر تو پتہ لگیا تے فاروق اعظم تو لگیا تے عثمان غنی تو لگیا. جناب میں پھر ایک قدم اگے چل دا. ایک اور سچا صحابی ہے تے نام دا عبدالرحمن حضرت سیدنا و مولانا ابو ہریرہ پاک ہے. آپ بیمار ہو گئے تے ایک شخص آپ کی عیادت واسطے آیا تے کہنے لگے ابو ہریرہ میں جس وقت بھی تیرے کو آیا تیری زبان تے مولا حسن حسین دے فضائل نے اور تیرا کم بھی کوئی نہیں. حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ بیمار سمتے اٹھ کے بیٹھ گئے, للکار کے فرمایا نکل جا میرے گھر چوں. کیوں؟ دین نال مصطفیٰ پیار کرے میں نہ کرا. اور 5 منٹ بعد چاہو ساڑھے مزاج دی تقریر ہوئے گی, پھر تواڈے پالے پاسے آ جائیں گے. اے سیدنا ابو ہریرہ اپنے کپڑے نال امام حسین دے قدماں نال لگن والی گرد نو صاف کرن تے امام حسین جلدی جلدی قدم پیچھے کر کے آکھن نہ کر چاچا تو نانے دا صحابی ہے, مینوں حیا ہوندی ہے نہ کر تو نانے دا صحابی ہے. وجہ پھر رسول سیدنا ابو ہریرہ رو کے فرماندے نے حسین سبابے میں ایک قدم تک کئی مرتبہ سجنا دے سینے تے لگے ویکھے ہوئے سن. چلو جی پھر ایک صحابی ہے تے نام دا اسامہ بن زید ہے. گلاں کر دیو تسی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تسن دسیا اگر صحابہ نو بائی پاس کرو تے اہل بیت سمجھ نہیں آ سکتے. یہ صحابی ہے اور نہ اس کا اسامہ بن زید ہے. ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو مشتمل علی شیء لا ادری ما هو فلما فرغت من حاجتی. حضرت اسامہ نے مینوں کو حاجت سی تے میں حاجت روا دے بوئے تے گیا. میں مشکل لے کے مشکل کشا بھی بار گچ گیا. میرے نبی میری مشکل نو حل فرمایا تے سرکار نے چادر کو اوڑا ہوا ہے. میں ویکھیا تے چادر دے دوویں پہلو ابھرے ہوئے نے تے میں عرض کیتا یا رسول اللہ جس چادر نو تسی لے آئے اس چادر وچ کچھ ہے؟ سارے بندے خاموش نہ رہنا. نبی علیہ السلام نے چادر دا دایاں پہلو چک کے فرمایا اسامہ آ میرا پتر حسن ہے, آ میرا پتر حسین ہے. اگلی گل تے بھی بولنا پینا بادشاہ. سرکار آکھیا ہے میرا بیٹا حسن ہے, دوسری گل تک کے فرمایا میرا بیٹا حسین ہے, اسامہ میری بیٹی دے بیٹے نے. چلو ایک قدم اور چلے جاؤ. فرمایا اسامہ جڑا انہاں نال پیار کرے گا رب دے نال پیار کرے گا. بچہ وہ دیکھنے والا بھی صحابی ہے, پوچھنے والا بھی صحابی ہے, امت کو بتانے والا بھی صحابی ہے. پھر گل پتہ لگ گیا اوے کائنات عالم میں اگر اہل بیت اطہار کی محبت کسی سینے میں ہے سب سے بڑی وجہ ہے رسول اللہ کے صحابہ نے امت کو بتایا ہے. چلو پاری 2-4 منٹ اور لو. ایک اور صحابی ہے نام اس کا عبدالرحمن بن عوف ہے. اچھی سبحان اللہ کہنی سی, اچھی پاری اچھی پاری. اگر دعوتم رد کھلے کبو ملو دست و دامان آل رسول. دل لگا کے بولو ملو دست و دامان باری ملو دست و دامان آل رسول. ملو دست و دامان ملو دست و دامان لی خمسۃ ساڑھے بابے 10 کے گئے ہیں لی خمسۃ اتفی ابھی بھی میرا جوان چپ ہے, جوان بولو المصطفیٰ والمرتضیٰ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, حسینیت. مصطفیٰ والمرتضیٰ. پڑھو سارے جنہیں بیمار ہو ٹھیک ہو جاؤ گے. المصطفیٰ والمرتضیٰ. المصطفیٰ. واہ تارڑ
صاحب بندے تے آکھدے پے یار المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ لی خمسۃ اتفی بہا ہر وبا الحاتمہ جیو تھوڑا جا غور آواز پاڑو المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما یا سیدہ سیدہ سیدہ. ہمیں کوئی نہ یہ سکھائے، ہم نے یہ عشق صدیق اکبر سے سیکھا ہے، ہم نے تو فاروق اعظم و عثمان و حیدر سے سیکھا ہے. پھر رسول اللہ کے صحابی ہیں، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عرب کا سپر پاور جنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بس ادھر سے ہی ہم نے کربلا چلے جانا ہے پاجی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ موحدہ مومنہ طاہرہ محفوظہ. ہم تو کوشش کرتے ہیں بی بی پاک کا نام بھی زبان پہ نہ آئے. اسے سنی کہتے ہیں بھائی جان. ہاں میں اپنے خطابات میں کوشش کرتا ہوں نہ ہی آئے، القاب سے کام چل جائے. فقیر کی زبان اتنی طاہر نہیں ہے ابھی. سیدہ سلام اللہ علیہا کہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی. ہر بندہ اپنے دماغ کے مطابق بات سمجھتا ہے، حقیقت کی طرف توجہ کم ہے. سرکار نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ حضور شہزادے رو رہے ہیں. سرکار فرمایا او میری شہزادی زمانہ روئے، ساڑھے بچے کیوں روئے؟ لو جی فرقہ واریت نہیں کرنی پر سچ لکونا بھی نہیں. میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا جب وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بڑے غریب تھے. میں نے کہا غریب جنت کے بادشاہ. یہ ٹرم اہل بیت کے لیے استعمال کرتے وقت مر کیوں نہیں گئی؟ یہ کیا بات ہوئی بھی کہتا ہے کہ جناب غریب سن ہو نا بھائی. حضور تواڈے پتراں کھانا نہ کھادا، او پتر او غریب نہیں سن، دنیا تو بے نیاز سن، ورنہ کیڑی گل کر رہے ہو. سرکار اپنے صحابہ چاہے فرمایا کون ہے جڑا میرے بچیاں نو کھانا کھلائے؟ تڑپ کیسا صحابہ مچل جڑیاں حضور دیاں آداماں تے جان قربان کرتے سنے. گل سن کے تے جناب سرکار دے صحابہ چو عبد الرحمن بن عوف سارے تڑپے. پر عبد الرحمن نے عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ تی اجازت بخشو تے میں بہنا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا بھئی عبد الرحمن گھر گئے، اچھا کھانا بنایا، آہستہ آہستہ اس گرمی دے ماحول وچ لطف لینا. کھانا بنایا، کھانا بنا کے حضرت سیدنا و مولانا عبد الرحمن چایا اور حسین کریم احمد دی بارگاہ وچ پیش کیتا. ایتھوں تک سن لیا، ہن میری تقریر دا اگلا جملہ قتل نہ کرنا. حسنین کھانا کھا رہے نے، عبد الرحمن واپس پلٹے تھے. سرکار نے فرمایا عبد الرحمن کتوں آئے ہیں؟ حضور تواڈے بچیاں نو کھانا کھلایا. فرمایا ساڈے پتراں نو. تو میں آہستہ بولوں گا پر آپ کی سبحان اللہ مجھے اکاڑے تک یاد رہے کہ بندے جاگتے سن تے جاگ کے گل سنی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا آپ نے تو آیا عبد الرحمن تو ساڈے بچیاں نو کھانا کھلایا، جا کی یاد کرے گا تیری دنیا خدا دے ذمے، تیری آخرت مصطفیٰ دے ذمے. یہ شرف ہے. پھر صحابی ہے، بچے نام اس کا ابن مسعود ہے. کیا ہے آل بیت؟ فرمایا حب آل محمد اليوم الخیر من عبادت سنت. فرمایا کائنات والوں جو ایک دن آل بیت سے پیار کرے گا اللہ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. پھر صحابی ہے، فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی آل بیت ولم تقبل منہ. فرمایا جڑا نمازی نماز پڑھے اور آل بیت تے درود نہ پڑھے اللہ دا نماز چک کے منہ تے مارے گا. کیوں؟ فرمایا نماز ہے اسی کی، اذان ہے اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. پھر صحابی ہے، اچھی سبحان اللہ کہنا سی. پھر صحابی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ 13 صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا اپنے آقا مولا سے ایسا خود سنیا.
فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولی رسولہ ولی قرابتی. فرمایا اس وقت تک کسی بندے دے سینے سے ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار داخل نہ ہو جائے. پھر بتانے والے صحابی ہیں رسول اللہ سے سن کے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت یقینا. فرمایا اس وقت تک کسی بندے کا کوئی عمل اسے نفع نہیں دے گا جب تک اس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ کا پیار نہیں آ جائے گا. پھر صحابی ہیں حضور سے سن کے بتانے والے فرمایا من احبنی و احب زینی و احب اباہما و امہما کان معی فی درجات یوم القیامہ. فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے میرے نال میری زہرا نال میرے مرتضیٰ نال میرے حسن نال میرے حسین نال میں دوبارہ آنا. فرمایا جو 5 تن سے پیار کرے گا پھر فرمایا جنت ساڈے نال ہوئے گا. یا الہ یا الہ یا الہ یا الہ. تو یہ آل بیت کی شان کا اگلا جملہ فرمایا لکل شیء اساس فاساس الاسلام. فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد ہے میری اہل بیت کا عشق. اگلا جملہ پھر سنو تو پھر وینے آپاں. فرمایا من عابدنی فی اصحابی و اہل بیتی قمت لہو یوم القیامت حافظا. ہم اخبار کا ٹوٹا نہیں سنا رہے, ہم اس قوم کو ناول نہیں سنا رہے, ہم حقائق و واقعات نہیں سنا رہے. یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. فرمایا جو دنیا میں رہ کے میری اہل بیت میرے صحابہ میری نسبتوں کی عزت کی حفاظت کرے گا قیامت والے دن میں نبیوں دی حفاظت کر کے جنت لے جاواں گا. نا 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 میرے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم اپنی خوبصورت آل بیت دی عظمت بیان کی تھی. سب تو پہلے سنت نبی علیہ السلام دی عظمت جی نے بیان کی تھی. کون ہے؟ ایک دنا یار غار مصطفیٰ ہے, دوجہ دنا جناب عمر بن خطاب ہے. طلع جابر زبیر سعد سعید نے بیان کی تھا. کیا عظمت ہے؟ فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ. او بچے حدیث کون ہے؟ جڑا ادھر راوی کون ہے؟ امت نو دسن والا کون ہے؟ نبی دی زبان وچوں سن کے بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ صحابی ہے. فرمایا میں تو فضلی چیزاں دے کے جان لگیا. ایک قرآن ایک میری اہل بیت ہے. فرمایا جی دا ربط قرآن نال ہو جائے گا او دا بھی بیڑا پار ہے. تے جڑا میری اہل بیت دا خاتم بن جائے گا. او خدا کا واسطہ ہے, او سنی جوانوں میں پیغام دینا آیا ہاں. اہل بیت اطہار دی محبت بلکہ ایمان نہیں ایمان دی بھی جان ہے. اپنی زندگی دے ہر گوشے اہل بیت اطہار دی تعلیمات نو لے کے آؤ, صحابہ کرام دے ادب نو لے کے آؤ. کون اہل بیت ہے؟ انما یرید اللہ لیصیب عنکم الرجس اہل بیت بیتی. 12-14 منٹ باقی رہ گیا ہے بیتی. فرمایا اللہ نے ارادہ فرمایا کوئی نجاست اہل بیت دے قریب نہیں جا سکتی. کیوں؟ فرمایا ہر بندے نو کہ میں پتہ لگے گا نبی دے بچیاں دا مقام کی ہے. بے اجازت چل کے گئے جبریل بھی پڑھو میرے نال مولوی صاحب رل کے بے اجازت چل کے گئے جبریل بھی قدر والے جانتے ہیں قدر روشن اور بے ادب گستاخ کہ کو بتا تو حسن یوں بیان کرتے حسن داستان. انما یرید اللہ لیصیب
یذھب عنکم الرجس اہل البیت. داڑیاں چٹیاں بھی آیت سن دیاں پر محسوس کرو رب کہنا کی چاہ رہا. فرمایا نہ فکری پلیتی، نہ اعمال دی پلیتی، نہ نظریے دی پلیتی، نہ کردار دی پلیتی، کوئی نجاست نہ دے قریب نہیں آ سکتی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. او بچیو کی کریے تواڈے نال گلاں کربلا. کیا کربلا؟ اہل بیت کی مجبوری کا دن تو نہیں ہے، اہل بیت کی بے بسی کا دن تو نہیں ہے. کوئی روڑا ہی نہیں، میں نے پتا ہے دو تین نہیں بولنا ہوں. وہ کیا ہے اہل بیت؟ میں بتاتا ہوں. تو کہتا ہے اجڑ گئے سن، لٹے گئے سن. میں کہوں کیڑا لٹیا گیا ہے؟ لٹیا یزید گیا، ساڈے پیر اج بھی وسدے پئی. اس جرم کو سمجھو ہے، محرم آج تک سمجھ نہیں آیا. ہم پانی سے ہم دو دیکھو تک ہے، سبیل تک ہیں. کیا ہے کربلا میں بتاتا ہوں. حسین ابن علی کون بن کے زہرا پاک کی گود کا اثر تھا کہ جرتوں کا وارث بن کے حسین کربلا کے میدان میں آیا. پستل نہیں ہے، حیدر کا بچہ شیر بن کے کربلا میں. علماء کرام میرے دائیں بائیں سہ بیٹھے تے گل کوڑی نہیں پہ سنوں. حضور نے تو گود میں تیاری کروا دی تھی کربلا کی. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگلی تقریر دھیان نال سنو. اعلان ختم ہویا. کبھی زبانیں چسائیں، لیکن اس سے آگے بات ہے. حضرت تمہیں فضل فرماتی ہے میں نے خود دیکھا گود میں حسین بادشاہ. سبحان اللہ. سرکار نے اپنی زبان حسین بادشاہ کے منہ میں رکھی ہے. ہر باری تسی گرمی چ بولنا پاجی اسی اگے بھی جانا ہوندا. پھر کیا ہوا؟ فرمایا منظر یہ تھا کبھی نانا نواسے کی زبان چوستا تھا، کبھی نواسا اپنے نانے کی زبان چوستا تھا. جو پیار سے بولے اس کو دعوت ہے بھائی جان. کبھی نانا، کبھی نواسا، کبھی نانا. اب میں تقریر کر رہا ہوں، لائف چل رہی ہے، خود ذمہ دار ہوں. کبھی نانا اپنے نواسے کی زبان چوستا تھا، کبھی نواسا اپنے نانا کی زبان چوستا تھا. اگلی گل پہ بھی کوئی خاموش نہ رہے. فرمایا حسین اپنے نانا کی زبان اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کو چوسا جاتا ہے. میں اپنے دونوں آنکھیں بند نہیں کرتا، کھول کے کہتا ہوں نانے کی زبان چوسنے والا کبھی کربلا میں پیاسا تڑپ سکتا ہے؟ اور کو بات کرو اس گھر کی معرفت عظمت کو سمجھ پہ. اگلا جملہ یہ کون حسین ہے؟ یہ تیاری کا دوسرا مرحلہ ہے. سرکار نے حضرت حسین بادشاہ کے کانوں میں اذان پڑھی. فرمایا لاؤ بیٹا بانگا سی پڑیاں نے سجدے تو کرے گا. یہ کربلا کی تیاری کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا. بس ادھر تو ہی جانا ہے بھائی شان. وہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے جب مولا حسن، مولا حسن، مولا حسین بادشاہ ہوئے نہ ہی کڈے میٹھے نے بندے دی طبیعت ٹھیک ہو جاندی ہے. جیڑا آندا میں بہت تھکاں، محبت سے مولا حسن کا نام لے تھکاوٹ ختم. مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن. عام مولا حسن کے نام پہ بھی نہیں بولتے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. او پاجی مولا حسن بطول کے ویڑے کی پہلی رونق، مولا علی کا پلیٹھی کا بچہ، میرے نبی کا سردار پتر. او پہ کرے صدق و سخا امام حسن مرتبہ، تصویر مصطفیٰ مولا امام حسن مرتبہ. حضور ان دونوں بیٹوں کو کیا کرتے تھے؟ میں کہہ دسو بھی کیا کرتے تھے جب بھی حسن حسین آتے تھے؟ ابھی کربلا سمجھ آئے گی بادشاہ. میرے نبی اپنے پترا نو سنگیا کر دے سن اور سونگ کے حضور ایک جملہ فرماؤں دے سن جو بولے اس کی بھلا ہو. سرکار آندے سن اے حسن بیٹا، اے حسین تجھ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. میں نو کہنا نہ پوے پاکاں دے نا تے تو کیوں چپ پہ، اے ہن کہنا نہ پوے. سرکار چومتے تھے، فرمایا جنت کی خوشبو آتی ہے. اگلا حدیث کا جملہ کیا ہے؟ فرمایا ہما ریحانہ تاشا. فرمایا حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے، حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے. حضور بہت شفقت ہے. حسن میرا پھول ہے، حسین میرا پھول ہے. سنو ہر پھول مرجھا سکتا ہے، وہ محمد عربی کے پھول کبھی مرجھا نہیں سکتے. حسین میرا پھول ہے. او بھائی جان پتوں کی ساڈے نیڑے وے جیسا پھول ویسی خوشبو.
پھول گلاب کا خوشبو اور چمیلی دا پھول ہوئے تے خوشبو جیسا پھول ویسی خوشبو. آپ بھی صرف میں نے پتا کا کہن بولنا. فرمایا حسن معاویہ سے صلح کر کے امت کو جوڑے گا, مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی. چلو سب کچھ کٹا کے حسین سر سجدے میں رکھے گا, مصطفیٰ کی خوشبو آ جائے گی. حضور کے پھول تو کبھی مرجا نہیں سکتے. اور اگلی گل بھی ایک جملہ چنگا لگے رکھ لینا. میں نے ایک مولوی صاحب گل سنائی تو گل بڑی بڑی. انہیں کہ کربلا صرف عاشق کو سمجھ آئے گی. نہیں آپ دماغ پہ زور ڈالیں, اختلاف کر سکتے ہیں میری بات سے, آپ کو پورا حق ہے, پر خشک بندوں کو کبھی کربلا سمجھ. یہ کیسا ہو پتر دبئی ڈگے تو ماں اتنے تڑپ جائے تو کیا تھا. کبھی علی اکبر کا لاشا, کبھی عباس جیسا بھی رہا, کری اونا محمد, سب کچھ کٹا کے حسین جرتوں کا بادشاہ نظر آیا. میں کہا بابا جی یہ کی ہے؟ فرمائش کے اور کی ہے مولوی. صرف عاشق کو سمجھ آئے گی کربلا. چوتھے مرحلہ آزام دی تو تیاری کربلا کی, زمانے چسائیں تو تیاری, اور اپنا پھول فرمایا تو تیاری. لو جی چوتھا مرحلہ اور آخری مرحلہ. زہرا پاک سلام اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دو پتروں لے کے آئیں. ایک میں مولا حسن ہے, بس کرے لالا جی, ایک میں مولا حسین ہے. عرض کی بابا جی آپ میرے پتروں کو کچھ عطا کر دیں. کھجوراں دے توڑے نہیں دیتے سرکار. جی تسی گئے میں ایتھے ہی ہاں. 500 روپیہ بھی نہیں دیتا, بھی لایا پت 500 تو لے لے 500 تو لے لے. نہیں, میرے نبی نے سب سے پہلے مولا حسن کو سینے لگایا. یا اللہ جو اس عشق پہ بولے وہ بھی اس گھر کا عاشق بن جائے. اس کی نسلیں. سرکار نے مولا حسن کو پکڑا, تیاری پھر کربلا کی. پکڑ کے فرمایا زہرا جے تو منگن آئی ہے, جیسا مانگنے والا عطا ویسی, عطا ویسی, عطا ویسی, عطا ویسی, عطا ویسی. زہرا تو منگن آئی ہے, جا. ہم نے اپنی سرداری حسن کو دی. پھر نبی مولا حسین نو سینے لایا, چک کے فرمایا جا اپنی جرت حسین نو دیتی, سرداری حسن کو, جرت حسین کو. بیٹا میرے الویک کے چلائی دی کو کم کرنا, سرداری حسن کو جرت. دب کے بولو جرت. مولا حسین کو جرت. ایک دو باری پھر آپ بول لئیے جرت. پھر زمانے نے دیکھا حضرت مولا حسین مکہ چھڑیا پر قدم نہ ڈولے, مدینہ چھڑا پر قدم نہ ڈولے, کربلا دے میدان جناب تم دن تک پانی بھی بند رہا پر میرے پیر دے قدم نہ ڈولے. ساچ عباس جیسا بھائی دیا پر قدم نہ ڈولے, آنا محمد قربان ہو گئے پر قدم نہ ڈولے, علی اکبر شہید ہو گئے پر قدم نہ ڈولے, علی اصغر شہید ہو گئے پر قدم نہ ڈولے. سب کچھ کٹا کے حسین دے قدم نہ ڈولے. کیوں؟ فرمایا وجود حسین کا ہے, جرت نانے کی ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کی جماعت میں پڑھنے والا بندہ تو فیل ہو سکتا ہے, پر جس کی تیاری حضور کرے وہ حسین کربلا میں کبھی لوز جملہ بول سکتا نہیں. کربلا او باجی میرے علیہ کو کربلا 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 کربلا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. کربلا کربلا کربلا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کربلا کربلا. آؤ ہے میرے جوانوں ذرا پلٹ کے آنا پڑے گا. کی یہ کربلا؟ میں کہا دو دے گا دا نا کربلا نہیں ہے, پانی دی ایک سبیل دا نا کربلا نہیں ہے, کربلا ایک نظریہ دا نا ہے, کربلا ایک سوچ دا نا ہے, کربلا ایک فکر دا نا ہے, کربلا غیرت ایمانی دا نا ہے, کربلا استقامت دین دا نا ہے, کربلا حیا دا نا ہے, کربلا تقوی دا نا ہے, کربلا خوف خدا دا نا ہے, کربلا عشق مصطفیٰ دا نا ہے, کربلا ایمان دنا ہے, کربلا عمل دنا ہے, کربلا حق پرستی دنا ہے, کربلا صبر دنا ہے. کیا ہے کربلا؟ فرمایا حضرت قاضی عباس دی وفا دنا.
حسین دے سجدے دا نا کربلا ہے، سیدہ زینب دے پردے دا نا کربلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کربلا دی ریتلی زمین ہے، تیرا میرا پیر حسین ایمان اچ بھی آلہ نظر آئے لیں، عمل اچ بھی آلہ نظر آئے لیں، حق پرستی اچ بھی آلہ نظر آئے لیں. سب کچھ کٹا کے حسین سجدے وچ نظر آیا، کدے تلاوت قرآن اچ نظر آیا، کدے غیرت ایمانی اچ نظر آیا، کدے استقامت دین اچ نظر آیا. سب کچھ کٹا کے لہجت قرآن سنا کے دسیا کربلا 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 چے کلی دے بیٹے دا کردار ہے، ایک کلی دی بیٹی دا کردار ہے، ایک کردار ہے امام حسین بادشاہ دا. سب کچھ کٹا کے میرے سید نے سجدہ نہیں چڑھیا، سب کچھ کٹا کے آکھیا سبحان ربی الاعلی. چار ایسی آپ کی مسجد میں لگے ہیں، پر کی کریے مسجدہ جناب نمازیاں تو خالی نظر آن گیاں. واہ حسین امت نو کربلا سمجھائیے، کدے اکبر جا بیٹا، کدے عباس شاہ برا، سب کچھ قربان کر کے سارے سجدے چرا کے آکھیا ہے سبحان ربی الاعلی، تاکہ بندیاں نو سمجھ آئے کربلا کربلا. سیدہ زینب گئے کی کرے بادشاہ دن رات سفر کرتے ہیں، کاش اس قوم دے منڈیاں نو کربلا سنائی جاندی. اڑ دے ویڑیاں چ رجب بٹ جیسے کتے پیدا نہیں ہوندے. اگر کربلا سنائی جاندی تے غریب دے بیٹی دے سر تو چادر نہ اتردی. اگر کربلا سنائی جاندی تے امت دیاں مسجداں عام مسلماناں دی مساجد جڑی ہے ویران نہ ہوندی. اگر کربلا سنائی جاندی تواڈے جوان بچے کدے شرابی نہ بن دے. اگر کربلا سکھائی جاندی خدا بھی قسم اس ماحول دے اندر کوئی جناب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نسبتاں دے متعلق کمزور گل نہ کرتا. کیا ایک علی کے بیٹے کا کردار ہے، ایک علی کی بیٹی کا کردار ہے. یہ بیٹی کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صابرہ شاکرہ سیدہ زینب بنت علی. وہ باری دسنا پینا ہے یہ سیدہ زینب کون ہے. لالا پیدا ہوئی تے نام میرے نبی نے آپ رکھیا زینب خوشبودار پودا. اے سیدہ زینب کون ہے؟ جدو میرے نبی نے آخری حج فرمایا صحابہ نے ایک بچی حضور دے کندھے تے بیٹھی سی جن نے آخری حج نانے دے کندھے تے بیٹھ کے کیتا، او دا نام سیدہ زینب ہے. چلو تیسرا جملہ سن لو تے میں وینا ہوئے فرمایا جنہوں ویکھ کے میرے نبی فرمایا کردے سن آؤ میری بیٹی زینب جدو تینوں ویکھا تے تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ بھی یاد آ جاندی ہے. اے کون سیدہ زینب ہے جنہاں دا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نہ ہویا. مدینے چ سب تو زیادہ سخاوت کرن والی میرے نبی دی بیٹی کون سیدہ زینب ہے. جدو کھارے چ آ جایا کر دیاں سن ادب نال مولا حسن حسین کھڑے آ جاندے سن. اے ثانی زہرا کون ہے؟ اے جناب زینب کون ہے؟ نکی دی عمر چاکیا بابا جی میں اپنے نانے دے روزے پہ جانا ہے. فرمایا پتر کلیا نہیں جانا. رات دی تاریکی سیدہ زینب نانے دے روزے پہ جاندیاں نے. اگے مولا علی ٹر دینے، سجے مولا حسن ٹر دینے، کھبے مولا حسین ٹر دینے. کیوں؟ فرمایا زہرا دی بیٹی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کھڑے ہو کے حضرت شاہ جی قبلہ دا استقبال کرو دب کے. ساڑھے آقا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
تشریف رکھیں فخر السعادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت. یہ جملہ بھی شاہ ہونا تے فٹ ہوں سمجھ تو انہوں سارے کوئی نہیں جی آئی. واقف رموز حقیقت منبع صدق و صفا حضور صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی. تو حضرت شاہ ہوراں دے پتہ نہیں سورہ شورہ نو جان دے ہو, میں تو شاہ ہوراں دے اس عظمت و شان کو بھی جانتا ہوں کہ ان کے ذریعے اللہ نے ہزاروں لوگوں کا ایمان بچایا ہوا ہے. کئی بندے دے دنوں شاہ ہوری سر بڑی لوندے نے ہو, میں کہا نہیں. شاہ ہورا کا ایک تعارف یہ ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں ہزاروں نوجوان ایسے ہیں, ہزاروں لوگ ایسے ہیں, ہزاروں گھر ایسے ہیں جڑے آندے ہو بادشاہ سنت سید فدا شاہ ہورا بچا گئے, ورنہ نہر بابا آیا سی. وہ اندھیری میں حضرت شاہ جی کا وجود بھی ایک جناب ٹھنڈی موسم بہار کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تس تو جان دے ہو میں بھی حصہ پاؤنا سی ادا اب دے لاکھا میں کو بلا رہا. تو ہم بات ختم کرنے لگے ہیں. یہ سیدہ زینب پاک کون ہے؟ وہ پاجی ایک کردار ہے کربلا کے میدان میں. 11 محرم نے تو کربلا مکی نہیں. یہ کردار ہے, نام حضور نے خود رکھا خوشبودار پودا زینب. تعارف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے گڑتی خود دی. اگلا تعارف یہ ہے کہ سرکار اسلام قیام میں کھڑے ہوتے تو یہ بیٹی حضور کے کندھے پہ ہوتی. اگلا تعارف یہ ہے کہ حضور نے ظاہر یاد آخری حج فرمایا تو یہ سیدہ زینب نانے ہوئے ہے کوئی بخت چیک کرو ہے اللہ دماغ جو دیتا ہے کوئی بخت نانے کے کندھے میں بیٹھ کے جس نے کعبے کا حج کیا ہو. یہ سیدہ زینب بنت علی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نال آپ دا نکاح ہویا تے حضرت امام حسین پاک تو کسے بندے پوچھے ابھی گل سناؤ تے آپ نے پھر بہت بڑی گل کر دیتی. فرمایا جس دن حضرت سیدہ زینب پاک دے گھر وچ فرمایا سب تو زیادہ منگن والے حضرت سیدہ زینب پاک دے بوئے تے ہوندے سن, اور میری ہمشیر زینب پاک اتنی سخی سن بھی جنوں ایک واری لب جاندا سی پھر وہ منگن والا رہندا نہیں سی. پاری اگلا تعارف بھی سنو. شیخ سیدہ زینب بنت علی ہے, نانے دے روزے تے بھی جانا ہوندا سی تے فرمایا پوت کلیاں نہیں جانا, رات دی تاریکی ہے قیامت تک. اے بھی بخت صرف سیدہ زینب بنت علی دا ہے. اگے مولا علی ٹردے نے, سجے مولا حسن ٹردے نے, کھبے مولا حسین ٹردے نے, وچ سیدہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ ہادی شہزادی چل دیاں نے. کیسا منظر ہوئے گا پاجی. تیسری چوتھی باری پھر محسوس کر لو, ہم پاگل شاگل نہیں ہیں, ہم آپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. کیسا منظر ہے بھی اگے پیر علی ٹردے نے. بادشاہ اس بیڑے دے حیاتے بولیا کرو نا. میں پھر پیانا اگے مولا علی چل دین, دائیں مولا حسن چل دین, بائیں مولا حسین چل دین. کون جا رہی ہے؟ زہرا پاک دی بیٹی جا رہی ہے. ایتھے بھی یہ گل ٹھیڈ والی چلو میں کر لاں, شاہ ہوری دعا دین گے. میں کہا اگر زہرا دی نکی جی تھی کلی نانے دے روزے تے نہیں جاندی تو سیدہ زینب کی ماں کلی دربار وچ کیویں 8 گھنٹے چلی جائے گی. تو پاجی ایمان عمل وتواصوا بالحق وتواصوا بس 4 چیزاں کٹھیاں نظر آن گیاں تے کربلا دی میدان چ نظر آ. قل ان صلاتی و نسکی و محیا دی تفسیر نظر آئے گی تے کربلا دے میدان وچ نظر آئے. سب کچھ کٹا کے استقامت, جرت, بہادری, شجاعت, غیرت. اچھی سبحان اللہ کہنا سی بھاجی, اچھی کہنا. سب کچھ کٹا کے طبیعت متزلزل نہیں. ایک دفعہ بھی میں شاہراں دی موجودگی پھر پچھلی گل ہن سنا دینا. عاشق صرف کربلا عاشق نو سمجھ آئے گی. اے پاویں پاری یہ گل چہتے رکھنا, صرف عاشق کو کربلا سمجھ آئے گی. عشق ہی تھا امام علی مقام دا, ورنہ بادشاہ پیواں نو پتہ لگ جائے پتر سکوٹروں ڈگ پے تے انہاں دی جان نکل جاندی آ. تو عشق الہی بھی ہو, واہ بھائی واہ. جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا دے سامنے مصر دیاں زنانیاں انگلاں نہیں ہاتھ کٹے سن. جدو ہاتھ کٹے تے خون بھی وہندا رہا, سب کچھ جناب کٹیا گیا تے نہ درد ہوئی. تے بعد چونا کہ ہم تو یوسف کے جلوے میں تھے. میں کہا یوسف کے جلوے میں ہوں تو ہر شے کٹی جائے تے پھر بھی چاس آوندی ہے. کربلا میں تو حسین بادشاہ رب کے جلوے دیکھ رہے تھے.
بڑے لوگوں آل بیت اطہار کی عظمت و شان، فضائل، کمال، واہ بھائی واہ واہ، ان کی عظمت و شان جنہ دے صدقے تہاڈا ساڈا ٹکر سونا چلے، میں انہاں نوں غریب کیویں کہہ دیاں؟ جنہ دے صدقے تہاڈا ساڈا نظام زندگی سوکھا ہوئے، موجاں چ رہیے، ان کے بچوں کو میں کہہ دوں بھی بڑے غریب سن، بڑے ماڑے ہو گئے سن؟ نا 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 نا، لطف سجن دم بدم، سننا ہو رہے سمجھنا ہو رہے، کارے سجن گاہ گائے عجبی سجن واہ عجبی سجن سجن سجن۔ آمنے کربلا سے سیکھنی استقامت ہے، غیرت ایمانی ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے، حیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے محبت، ایمان نہیں پاجی، ایمان کی بھی کچھ ہی بولو، ایمان کی بھی، پھر 75 بولو، ایمان کی بھی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اور ساڑیاں نسلاں نو ہمیشہ نبی علیہ السلام دی آل بیت اطہار دا کامل محبت، عشق، ادب نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ جی دی موجودگی فقیر اتنی کو گل کرنا ہی اعزاز سمجھدا ہے۔ واخر دعوانا ماشاءاللہ۔ اسن خطیب اہل سنت، ناصحی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب نہایت ہی مدلل بیان الحمدللہ، اور یقیناً سارے دے پڑ پلے پیا ہوئے گا، انہوں نے ماحول دے مطابق الحمدللہ بیان فرمایا ہے، اور ایسا بیان فرمایا کہ ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صرف ایک حدیث پاک عرض کر کے مولانا محمد اکبر نقشبندی آپ نو میں مائک دیاں گا۔ روایت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذو النورین، آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے حضرت عبد المطلب دی آل اور بنو ہاشم انہاں نال پیار کیتا، اور اگر سید بدلہ دین دے اندر، سید بدلہ دین دے اندر فرمایا کوئی کمی رہ گئی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میزان عدل تے میں وہ کمی پوری کروں گا۔ اس تو وڈی کوئی گل نہیں۔ سید نال پیار کرنا، آل رسول نال پیار کرنا، اس تو وڈی کوئی گل نہیں۔ اسی سارے آل رسول دے نال محبت یا عقیدت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے دیاں مراداں پوریاں فرمائے، آل رسول دا صدقہ، امام پاک دا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے دیاں مراداں پوریاں فرمائے، اور تسی آئے ہو کوئی بندہ بھی خالی نہ جائے۔ میں مائک مولانا محمد اکبر نقشبندی صاحب نو دینا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام، قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، سلطان الخطباء، فخر اہل سنت، حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حفظ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے خطاب تو 2 منٹ پہلے صرف اس تو بعد آپ واقعہ کربلا بیان فرمان دے۔ اچھا نہ کرے آجے محفل ہوئے، محفل نعت ہوئے، ختم ہوئے، قل ہوئے، ہر جگہ لوگ کہندے نے کہ ماں دی شان بیان کرو، ماں دی شان بیان کرو۔ سوال پیدا ہوندہ ہے کہ پیو نے تہاڈا کی بگاڑے ہے، ماں دی شان سناؤ۔ ماں دا بڑا رتبہ ہے، مگر یاد رکھو تہاڈی ماں دی جنت تہاڈے باپ دے قدماں تھلے وے۔ اس واسطے باپ دا رتبہ کم نہیں ہے۔ سرفراز احمد تارڑ صاحب اپنے والد محترم حاجی محمد صدیق صاحب تارڑ انہاں دا سالانہ ختم علیحدہ کراندے نے، اپنی والدہ
اور اپنی بیٹی مرحومہ دا ختم علیحدہ کراندے نے. اے بھی کمال ہے وے کہ والد دے ختم اتے بھی ذکر اہل بیت اور والدہ دے ختم تے بھی ذکر اہل بیت. والدہ تے بیٹی دا ختم ہوئے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت دا ذکر ہوندہ ہے. والد دا ختم ہوئے تے تاجدار کربلا دا ذکر ہوندہ ہے. سرفراز احمد طاہر صاحب بڑی مدت دا سادہ تعلق ہے. شاہ صاحب ساڑھے محترم نے سرفراز صاحب نو خواب آئیے تے خواب دے وچ حضرت سیدنا عباس علمدار مولا علی دے پتر دی زیارت ہوئی ہے. تے حضرت سیدنا عباس علمدار ارشاد فرما رہے نے سرفراز تواڈے پنڈ دا فلاں بندہ فوجی شہید ہو گیا ہے. تواڈے پنڈ فقیراں والی دا فلاں بندہ فوجی شہید ہو گیا ہے. اون دا ختم مسجد دعا تے سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دی تقریر کراؤ. انہا مطلب ہے کہ کربلا والے بھی جان دے نے جنہ دا ذکر ہوئے او بھی جان دے نے جس محبت و عقیدت نال سرفراز صاحب والدہ دا ختم والد دا ختم دواندے نے. ایک قبولیت والا ہے تے آن جڑا محفلہ دیکھیں روپیے سڑ دے نے ایتھے وہ بھی رواج نہیں ہے. جے 1000 رکھنا تامی 5000 رکھنا تامی اے ٹوکری پئیے. ایک نعرہ لاؤ تے شاہ صاحب قبلہ خطاب شروع فرما دے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فاتح کربلا تاجدار کربلا پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی. ماشاءاللہ جی تھوڑا ساؤنڈ اچھا بنا دو بیٹا ڈیک بنیا ساؤنڈ بناؤ بیٹا ساؤنڈ بناؤ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ کربلا یہ کربلا کربلا یہ کربلا یہ کربلا نے پکارا حسین جیت گئے. تسا کہنے حسین جیت گئے. میرے آکھن تے نہ کیا جے عبادت سن کے کیا جے. جوان منڈے زیادہ زور لایا جے تے بڈھے آرام نہ کہہ لیا جے. یہ کربلا یہ کربلا